بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج بات کریں گے۔ انسان دوستی کے حوالے سے بزرگان دین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ برصغیر پاک و ہند میں صوفیہ کرام نے انسانوں کو راہ راست لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان بزرگان دین میں ایک نام حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کو قبلہ عالم کا لقب حاصل ہوا۔ آپ کا وصال 1205 ہجری میں ہوا۔ ہر سال یکم ذوالحجہ سے 5 ذوالحجہ تک آپ کا عرس مہار شریف چشتیہ میں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ لاکھوں عقیدت مند اس کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ سریکی زبان کا عظیم شاعر حضرت خواجہ غلام فرید نے ایک کافی منقبت کی صورت میں لکھی، جس میں انہوں نے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کو سندھ پنجاب کا راجہ لکھا ہے۔ کافی کے اشعار آخر میں پیش کروں گا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی پیدائش 14 رمضان 1146 ہجری کو بستی چوٹالہ مہار شریف چشتیہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ہندال خان کھڑل اور والدہ کا نام عاقل خاتون تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں مہار شریف سے حاصل کی اور روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے آپ نے ڈیرہ غازی خان، لاہور، دلی اور دیگر علاقوں کا سفر اختیار کیا اور حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی کے مرید ہوئے۔ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی کا سلسلہ عقیدت حضرت نظام الدین اولیاء اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پاک پتن شریف سے بہت محبت رکھتے تھے۔ آپ کی اولاد میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ نواب بہاول خان کو آپ سے والہانہ عقیدت اور محبت تھی۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام رسول توگیری، خواجہ نور محمد، حضرت خواجہ عبدالکریم نوری اور خواجہ خدابھائی خیرپور ٹامے والی اور اس طرح ہزاروں بزرگان دین آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہیں۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات اور روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص آپ سے بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ تم بڑی دیر سے آئے ہو کہ دودھ کی بالائی تو پیر پٹھان کھا گیا، یعنی میری فقیری، کشف اور روحانیت کا زیادہ حصہ شاہ سلیمان تونسوی لے گئے، باقی لسی رہ گئی ہے۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے ہاتھوں بہت سارے غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے اہم ترین بزرگان میں شامل ہیں۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء بالخصوص اجودان پاک پتن سے آنے والے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گہری نسبت رکھتے تھے۔ انہی صوفیاء کے سبب اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلی۔ پاک پتن کے بعد سلسلہ چشتیہ کا اہم مرکز چشتیہ شریف بنا۔ اس بستی میں بابا فرید کے پوتے بابا تاج سرور مجاہد بن کر جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اسلام کی روشنی پھیلی تو جیسلمیر، بیکانیر کے اطراف میں مقیم راجپوت اور جاٹ قبائل مزاحمت پر آ گئے۔ جواب میں بابا تاج سرور بھی عسکری قوت بن کر میدان میں آئے۔ مورخین کی رائے میں جہاں بابا تاج فرید سکونت پذیر تھے، وہاں پر لب دریا اونچے ٹیلوں پر ایک قدیم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ بابل وینوا کی تہذیب سے بہت قدیم تھا۔ اس کے درمیان میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی معروف چلہ گاہ بھی ہے۔ اس قلعے کو عرف عام میں حضرت بابا صاحب کی بیٹھک بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے باشندے خانہ بدوشوں کی طرح نقل مکانی کرتے رہتے۔ خشک موسم میں دریا کے کنارے پر، برسات کے موسم میں صحرائے راجپوتان اور ان کے مویشیوں کی چراگاہ ہوتا۔ دامن دریا اجناس خوردنی اور نیل کی پیداوار میں مشہور تھا۔ چشتیہ کا قدیم نام بستی تاج سرور تھا۔ اس نوآبادی قریہ کا نام 7ویں صدی ہجری میں ایران کے ایک مشہور شہر کے نام سے چشت شریف رکھا گیا۔
چشتیہ تحصیل خیرپور ٹامے والی ضلع بہاولپور کا حصہ رہا ہے۔ 10ویں صدی ہجری میں بابا جی گرو نانک صاحب اس علاقے میں تشریف لائے۔ انہوں نے اس بستی میں 50 پیروں کے جھنڈ والی جگہ پر قیام کیا۔ سید شرف جہانگیر سمنائی متوفی 808 ہجری کے ملفوظات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چشتیہ تشریف لائے اور اس علاقے کا محل وقوع بیان کیا۔ بمطابق ریکارڈ محکمہ مال قصبہ چشتیاں 1935 تک خیرپور تحصیل خیرپور کی علمبرداری میں رہا۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور شیئر کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔